بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم لوگ لیسن نمبر 22 پڑھیں گے۔ اس میں سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ اچھا، ایڈمنسٹریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیں۔ دیکھیں، کوئی بھی کام ہو رہا ہوتا ہے نا، تو کیسے کام کو کرنا ہے، اس کے کیا پروسیجرز ہونے چاہیے، ان کے کیا اسٹرکچر ہم لوگوں نے کام کا کیا رکھنا ہے، اس کا مطلب پوری جو پلاننگ اور آرگنائزنگ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں۔ یعنی کہ کسی کام کو منظم بنانا، اس کو ایڈمنسٹر کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کرنا۔ اب جو پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم لوگ سوشل ورک کی جتنی بھی سروسز ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ آرگنائز بناتے ہیں اور ایڈمنسٹرڈ بنواتے ہیں، اس کو ہم لوگ سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں۔ اب اس میں دو کنسیپٹس ہیں، ایک تو سوشل ویلفیئر کا اپنا اور دوسرا ایڈمنسٹریشن کا۔ ایڈمنسٹریشن کا جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ سوشل ورک کا جو کام ہوتا تھا وہ لوگ خود ہی کرتے تھے، والنٹری بیسس پہ کرتے تھے، یعنی کہ کم پیمانوں پہ ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے نا پوری انسٹیٹیوشنز بنا دی گئی تھی کہ اس انسٹیٹیوشن میں ایسے سوشل ورک ہوگا، تو وہ اصل میں کیا تھا، وہ ایڈمنسٹریشن تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ایڈمنسٹریشن کا جتنا بھی کام ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا جا رہا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس ایڈمنسٹریشن میں ویلفیئر کی پروویژن بھی شامل ہے، یعنی کہ بھلائی کے کام کی بھی ایک شق جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اب جو ایڈمنسٹریشن کا سارا کام کرنا ہے اس کے لیے نالج اور اسکل کی بھی تو ضرورت ہے۔ کیسے ہم لوگوں نے ایڈمنسٹریشن کرنی ہے، تو وہ نالج اور اسکل آتا کہاں سے ہے، مینیجریل سائنسز پڑھنے سے۔ یعنی کہ جو بھی سائنسز ہوتی ہیں نا، ایسے جو سبجیکٹ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے، چیزوں کو کیسے آرگنائز کرنا ہے، کیسے پلاننگ کرنی ہے، کیسے امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اس کو ہم لوگ مینیجریل سائنسز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پروسیس ہوتا ہے سوشل ایڈمنسٹریشن کا، اصل میں یہ پروسیس ہوتا ہے جو آپ لوگ سوشل پالیسی تو بنا دیتے ہیں، لیکن اس سوشل پالیسی کو سوشل ایکشن میں کنورٹ کرنا اصل میں ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے سارا۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو طرح کے جو ہے وہ نالج اور اسکلس جو ہے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں۔ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے چیزوں کو جو ہے وہ کیسے پلان کرنا ہے، آرگنائز کرنا، اس کے بعد کس طرح کا اسٹاف ہونا چاہیے، کیسے اسٹافنگ کرنی ہے، اس کے بعد کس ڈائریکشن میں کیسے جو ہم لوگوں نے کام کرنا ہے، کیسے لوگوں کے درمیان کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، کتنا جو ہے وہ پیسہ لگے گا۔ ایک تو یہ آپ لوگ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ دوسرا آپ لوگ فوکس کرتے ہیں کلائنٹس پہ، یعنی کہ کس قسم کے کلائنٹس ہوں گے، کون سے اسپیسیفک کلائنٹس ہیں اور ان لوگوں کی نیڈس کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایڈمنسٹریشن کے دو جو ہے وہ کلسٹرز ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس سوشل ویلفیئر۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، کوئی بھی ایسا کام جو آپ ہیومن بینگز کی، یعنی کہ انسانوں کی سوشل فنکشننگ کے لیے کو مینٹین کرنے کے لیے، یعنی کہ ہیومن بینگ جو سوسائٹی کی جو امپروومنٹ کے لیے کوئی بھی فنکشن کر رہا ہوتا ہے نا، یعنی کہ سوسائٹی کی فنکشننگ کے لیے جو بھی ہیومن بینگ پلے کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی پارٹ، تو اس کو آپ لوگ مینٹین کرنا کیا کہتے ہیں، سوشل ویلفیئر کہتے ہیں۔ کوئی بھی آپ لوگ بہت سارے کاموں کی جو ایسی جو کلیکشن جو کہ آپ لوگ جو کہ ضروریات کو پورا کرتی ہے کسی بھی انڈیویجول کو یا سوسائٹی کے جتنے بھی لوگوں کی کچھ خواہشات کو جو ہے وہ پورا کرتی ہے، تو وہ آپ لوگوں کی سوشل ویلفیئر ہو جاتی ہے۔ سوشل ورک اور سوشل ویلفیئر میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ سوشل ورک جو ہے نا وہ ایک ڈسپلن ہے، خود حصہ ہے سوشل ویلفیئر کا۔ سوشل ویلفیئر کیا ہوتی ہے؟ فلاحی، یعنی کہ ہماری جو سماجی بہبود، ٹھیک ہے۔ تو اس سماجی بہبود کو اٹین کرنا، اس کو جو ہے وہ حاصل کرنا، وہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم لوگ سوشل ورک کے تھرو کرتے ہیں۔ تو سوشل ورک ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ جس میں ہم لوگ مختلف قسم کی ٹیکنیکس یوز کر کے سوشل ویلفیئر سروسز کو جو ہے وہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ جو ہے وہ سوشل ویلفیئر سروسز کو اٹین کرتے ہیں، ویلفیئر اٹین کرتے ہیں، وہ سوشل ویلفیئر ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سوشل ویلفیئر کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک اوور آل ایک ٹرم ہوتی ہے، یہ کمیونٹی کی جو ویل بینگ ہے، کمیونٹی کی جو فلاح ہے، جو بہبود ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری سوشل ویلفیئر ہوتی ہے۔ سوشل ویلفیئر میں دو کنسیپٹ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ سوشل پرابلم، یعنی کہ ہماری سوسائٹی میں کون سے پرابلمس ہیں، اور دوسرا ہم لوگوں نے اس پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے۔ ہم نے پہلے پالیسی بنانی ہے، ہم نے ایک لیجسلیشن بنانا ہے، ایک قانون بنانا ہے، اور اس قانون کے تحت ہم لوگوں نے پروسیجرز کرنے ہیں، مختلف جو ہے وہ کام کرنے ہیں۔ تو جو پروسیس ہوتا ہے سوشل پالیسی کو سوشل سروسز میں ٹرانسفارم کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا سوشل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے۔ اور یہ 2 وے پروسیس ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پالیسی سے سوشل سروسز میں، آپ لوگ پالیسی ہے آپ لوگوں کے پاس، اس کو آپ لوگ ٹرانسفارم کریں سوشل سروسز میں۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہم نے جو سوسائٹی میں جو سروسز متعارف کروائی ہیں اس کو ہم لوگوں نے اب اس میں ماڈیفیکیشنز کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ لوگ پہلے سوسائٹی میں سارے تجربات دیکھتے ہیں، اس بیس پہ آپ لوگ پالیسی میں پھر ماڈیفیکیشنز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے، ایک ایسا کام ہوتا ہے جس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی انرجیز کو یوز کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جتنے ریسورسز ہوتے ہیں، جتنی ان لوگوں سے ہو سکتا ہے اتنا وہ کر کے جو ہے وہ پوری جو کمیونٹی کی جو سروسز ہوتے ہیں، جو پروگرامز ہوتے ہیں، ان کی جو مطلب جو کمیونٹی کے فائدے کے لیے جو ہے نا وہ سارا جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ پروسیس ہوتا ہے۔ اور ایڈمنسٹریشن
ایڈمنسٹریشن آف سوشل ایجنسیز ٹرانسلیٹس دا پروویژن آف، یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کا کام کیا ہوتا ہے، سوشل ایجنسیز میں جو ایڈمنسٹریشن کی جاتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک سوشل لیجسلیشن بناتے ہیں، ایک قانون بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ خود والنٹریلی اس میں کتنا جو ہے وہ حصہ اپنا ڈالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ریلیجیس چیریٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ صدقات وغیرہ ہو گئے، فطرانے وغیرہ ہو گئے، اس پہ بھی جو ہے وہ نظر رکھی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کیسے جو ہے ہم لوگوں نے سروسز کے لیے کیسے یوز کرنا ہے، ہم لوگوں نے لوگوں کی انسانیت کی بینیفٹ کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے. اب فیچر کون کون سے ہوتے ہیں سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن کے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے یہ سوشل ویلفیئر ایجنسیز کے ساتھ کام کرتی ہے، ایسی ایجنسیاں جو سماجی بہبود کا کام کرتی ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیل کرتی ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کا جو گول ہوتا ہے اس کو اچیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس کام کے لیے، جس گروپ کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. مینلی ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ وہ سوشل جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں نا کسی بھی ایجنسیز کے، ان کو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، پھر اس کے بعد ایک پالیسی فارمولیٹ کرتے ہیں، پھر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو آبجیکٹیوز بنائے ہوئے ہیں اس کو اچیو کیا جا سکے. اگر فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا کہ اس کے فائدے جو ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا فنکشن کیا کیا ہو سکتا ہے، تو اس میں 3 طرح کے جو ہے وہ حصے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوشل فنکشننگ میں جو امپیئرڈ ہے، یعنی کہ جیسے امپیئرڈ کا مطلب ہے کہ چیز ٹوٹ جانا، ہماری پوری سوشل فنکشننگ میں جو کام خراب ہو چکے ہیں، جو حصے جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں ان کو ٹھیک کرنا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو جو ہے اور سوسائٹی کو اور ریسورسز کو اچھے طریقے سے ان کی جو ہے پروویژن کرنا، ان کو دیکھ رکھنا تاکہ زیادہ جو ہے نا افیکٹو جو ہے وہ سوشل فنکشننگ ہو سکے. اس کے علاوہ اب سوشل فنکشننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تو اس کے علاوہ دیکھتے ہیں وہ کہ کہیں سوسائٹی میں دوبارہ سے ڈس فنکشن نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. ویسے تو ہوتا ہے نا کہ چاہے کوئی بھی ایجنسی ہے، اس کا چاہے جو بھی سائز ہے، اس کا چاہے جو بھی اسکوپ ہے، اس کے اپنے مختلف جو بھی اس کے پروگرامز وہ کرتی ہے یا جو بھی اس کا اسٹرکچر ہے، ہر ایجنسی کا ایک گورننگ بورڈ ہوتا ہے جو کہ اس کا فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ گورننگ بورڈ نے لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بورڈ بنتا کیسے ہے؟ جس کمیونٹی پہ جا کے کسی ایجنسی نے ویلفیئر کا کام کرنا ہوتا ہے، وہ کمیونٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ ہمارا گورننگ بورڈ ہوگا، فائنل ڈیسیجن یہ بورڈ جو ہے وہ طے کرے گی، ٹھیک ہے. اب اس میں اب یہ جو فائنل جو سارا ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے، اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ جتنا وغیرہ پیسہ وغیرہ لگنا ہوتا ہے وہ سارا ایک تو اس کو یوٹیلائز کیجیے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا، جس کمیونٹی میں، جس علاقے میں جا کے ویلفیئر کا کام کرنا ہے وہاں کے لوگوں کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو گول ہیں، جو گولز سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اچیو ہو سکیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر ایجنسیز کیا کرتی ہیں، انہوں نے جو ان لوگوں کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں، جتنا بھی فار ایگزامپل جتنا ان لوگوں کے پاس پیسہ وغیرہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو لگانا پڑتا ہے. سوشل ویلفیئر ایجنسیز کو وہ پیسہ لگانا پڑتا ہے تاکہ جو آرگنائزیشنز ہیں، وہ جو ایجنسیز ہیں وہ پھر سروائیو کر سکیں، ایگزسٹ کر سکیں. ظاہر سی بات ہے پیسہ لگائیں گے، کسی چیز پہ پیسہ لگائے جائے تبھی اس کو آپ لوگ مینٹین رکھ سکتے ہیں نا. تو یہ ایجنسیز کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ریسورسز پہ جو ہے نا اپنا کچھ پورشن اپنے ریسورسز کا ایلوکیٹ ان کو کرنا پڑتا ہے. دوسرا، یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں یہ کام کیسے کرتی ہیں؟ ایک کوآپریٹو مینر میں کام کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ جتنے بھی ممبرز ہیں کسی بھی کمیونٹی کے وہ سارے جو ہے نا وہ اس پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے، ان ایڈمنسٹریشن آف دیئر ایکٹیویٹیز. جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو بھی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے ویلفیئر کے لیے، اس میں سارے پارٹیسپینٹس کا ایک تو جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ اب یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایک کسی بھی پروفیشن کی مطلب ایک مین پاور ہوتی ہے نا، جس کے پاس کوالیفیکیشن زیادہ ہوتی ہیں، کسی بھی پروفیشن کے بارے میں زیادہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے، ان کو زیادہ ہائر کیا جاتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک پروفیشنل اپروچ ہوتی ہے، یعنی کہ پروفیشنل طریقے سے کام کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ پھر اب انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے اس طریقے سے ریکروٹ کرنے سے، ٹھیک ہے. اب ایڈمنسٹریشن کے ایریاز کون کون سے ہیں؟ آرگنائزیشن کرنا، اسٹرکچرز بنانا، پالیسیاں بنانا، اس کے بعد پلانس بنانا، اس کے بعد پروگرام کی ڈیولپمنٹ کرنا، میتھڈز بنانا، کون کون سے ٹیکنیکس یوز ہوں گے، اسپیشلائزیشنز، اس کے بعد سپرویژن یعنی کہ نظر رکھنا، اس کے بعد لیڈ کرنا، اس کے بعد جو پبلک ریلیشنز ہوتے ہیں وہ، اور اس کے بعد جو پراپر جو ریکارڈز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ مینٹین کرنا، ریسورسز اور جو بجٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کو جو ہے موبلائز کرنا. مطلب یہ سارے کام جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد مختلف جو پرنسپلس ہوتے ہیں آپ لوگوں کی سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن کے پرنسپلس کون کون سے ہوتے ہیں؟
سب سے پہلا پرنسپل ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں، سوشل ورک کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، ان ویلیوز کے اوپر ہی جو سارا سسٹم ہے وہ بیس کیا جاتا ہے، اسی ویلیوز کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے مختلف، یعنی کہ کوئی بھی جیسے ہماری اپنی سوسائٹی کی اپنے کلچر کی جیسے ویلیوز ہوتی ہیں، اسی طرح سے جو ویلفیئر کا کام ہوتا ہے اس میں بھی ان لوگوں کی اپنی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ ہر پرسنس کو جو ہے وہ بتائی بھی جاتی ہیں، ایجنسیز میں بھی ہر بندے کو پتہ ہوتی ہیں، اور جس کمیونٹی میں جا کے کام کرنا ہوتا ہے وہاں کی کمیونٹی کے ہر ممبر کو بھی ان ویلیوز کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. اس کے بعد جو کمیونٹی اور کلائنٹ نیڈس، یعنی کہ نیڈس آف دا کمیونٹی انڈیویجول ود ان اٹ آر آلویز دا بیسس فار دا ایگزسٹنس سوشل ایجنسی. سوشل ایجنسی بنائی کیوں گئی ہیں؟ یعنی کہ لوگوں کی جو نیڈ ہوتی ہیں، جو بھی کمیونٹیز کی جو نیڈز ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایجنسیز بنائی گئی ہیں نا. اس کے علاوہ ایجنسی کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ پہلے جو ہے وہ کوئی پرابلم جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس کو فارمولیشن کرنا، اس کے علاوہ جو ہے وہ فارمولیٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، ایجنسیاں اسپیسیفک ہونی چاہیے کہ یہ ایک اسپیسیفک کام کے لیے جو ہے وہ ایجنسیاں بنائی گئی ہیں. اس کے بعد لوگ ان ایجنسیوں کو سمجھیں بھی صحیح، اور ان ایجنسیوں کو جو ہے وہ یوٹیلائز بھی کریں، یوز بھی کریں اپنے جو ہے وہ فائدوں کے لیے، کمیونٹی کے فائدے کے لیے. اس کے بعد کلچرل سیٹنگ، کلچر آف دا کمیونٹی مسٹ بی انڈرسٹوڈ. کوئی بھی آپ لوگوں نے جب کہیں بھی جا کے آپ لوگوں نے اگر کام کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وہاں کا کلچر تو پتہ ہونا چاہیے نا، کہیں آپ لوگوں کو ان لوگوں کے کلچر کے خلاف جا کے نہ کچھ کر دیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک میجر انفلوئنس ہوتا ہے کہ آپ سروسز کو کیسے آتھرائز کرتے ہیں، لوگ آپ لوگوں کی سروسز کو کیسے دیکھیں گے، کیسے اس کو سپورٹ کریں گے. یہ سب کچھ آپ لوگ تبھی جان سکتے ہیں جب آپ لوگوں کو وہاں کے کلچر کے بارے میں اندازہ ہوگا. اس کے بعد پرپسفل ریلیشن شپ. کوئی بھی جو بھی ایڈمنسٹریٹر ہے، ٹھیک ہے، ایک یا جو بورڈ بنائے گئے ہیں جو کہ ڈیسیجن کرتے ہیں، جو بھی اسٹاف ہے، جو بھی کمیونٹی ہے، جو بھی وہاں پہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ان سب میں ایک ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے. اور ریلیشن شپ پرسنل انٹرسٹ کی بیسس پہ نہیں ہونا چاہیے. پرپس جو ہوتے ہیں، جو گولز ہوتے ہیں ایجنسی کے، اس کو گین کرنے کے لیے وہ ریلیشن شپ ہونے چاہیے. ایجنسی ٹوٹیلٹی، ایجنسی کا جو ہے وہ پورا جو مقصد ہے وہ ان گولز کو اٹین کرنے کے لیے ہونا چاہیے. پروفیشنل رسپانسبلٹی، جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، جو اس سارے کام کو منظم کروا رہا ہوتا ہے، اس کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے ایک اچھی کوالٹی کی جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کرنی ہے، جو کہ ویلیوز پہ بھی بیس کرتی ہوں، جس میں ہمارے جو ویلیوز کے مطابق ہوں، مورلز کے مطابق ہوں، اخلاقیات کے مطابق ہوں، اور اس کے علاوہ ہم نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں اس کے مطابق ہوں. تو یہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹر کی. اس کے بعد ہے پارٹیسپیشن. بورڈ جتنا جو ہوتا ہے وہ، اس کے بعد اسٹاف جتنے بھی لوگ ہیں سب کو جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو کمیونٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی آپ لوگ گول تب اٹین کر پائیں گے جب آپ لوگوں کا ایک پارٹیسپیشن کا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. اس کے بعد کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. جب تک آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کریں گے یا آپس میں آپ لوگ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، تب آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے آپ لوگوں نے کیا اٹین کرنا ہے اور کیا آپ لوگوں نے اٹین کر لیا ہے. تو ایک کمپلیٹ فنکشننگ کے لیے کمیونیکیشن کھلے جو ہے نا وہ چینلز کا ہونا ضروری ہے، تاکہ لوگ آسانی سے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکیں. اس کے بعد لیڈرشپ. جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس میں یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس میں لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جب سارا کام ہی ایڈمنسٹریٹر نے کرنا ہے، ساری دیکھ بھال اسی نے کرنی ہے، تو جب تک اس میں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہوں گی، وہ دوسروں کو لیڈ نہیں کر پائے گا، تو وہ کیسے اپنے جو ہے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروائے گا. تو گول کے اکمپلشمنٹ کے لیے، گول کو جو ہے وہ اٹین کرنے کے لیے، ایک پروفیشنل سروسز کو جو ہے وہ اٹین کرنے کے لیے، وہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ لیڈرشپ ایڈمنسٹریٹر میں ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب تک اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گے تبھی تو اس کے دوسرے بات مانیں گے نا، تبھی تو اس کے جو ہے وہ بنائے ہوئے جو ہے وہ اصولوں پہ جو ہے وہ عمل کریں گے. اس کے بعد پلاننگ کوئی بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، کوئی بھی آپ لوگوں نے کام کرنا ہے اس میں پروسیس پلاننگ تو ہونا وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. کنٹینیوس پلاننگ جو ہے وہ بہت زیادہ فنڈامنٹل چیز ہوتی ہے. اس کے بعد آرگنائزیشن، ورک آف مینی پیپل. بہت سارے اب لوگ ظاہر سی بات ہے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک آرگنائزڈ مینر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ کرے. ایک آرگنائزڈ مینر آپ ان کو بتائیں، آپ لوگوں نے ایسے کام کرنا ہے، آپ لوگوں کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں، آپ لوگوں نے اس طرح کے آپس میں ریلیشن شپ رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان میں آپس میں جھگڑے نہ ہوں. اس کے بعد ڈیلیگیشن آف رسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی آف دا پروفیشنل پرسنز از اسینشیل. یعنی کہ جو سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ میری ہر بندے کو جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ لوگوں کی اتنی اتھارٹی ہے، آپ لوگوں نے اس کانٹیکسٹ میں رہ کے، آپ نے ان باؤنڈریز میں رہ کے کام کرنا ہے، آپ لوگوں کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں، آپ لوگوں نے ان کو اٹین کرنا ہے. اس کے بعد پرپوسو کوآرڈینیشن، یعنی کہ سب کو جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر کے کسی پرپس کو جو ہے وہ اٹین جو ہے وہ کرنا چاہیے. ریسورس یوٹیلائزیشن، آپ لوگوں کو منی جو ہے وہ یوز کرنی چاہیے، یا جو بھی آپ لوگوں کے پاس فیسلٹیز ہیں ان سب کو جو ہے وہ آپ لوگ کیئرفلی جو ہے وہ یوز کر کے ہی آپ لوگ جو ہے وہ گول اٹین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کنزروڈ اینڈ یوٹیلائزڈ
keeping in view the trust granted to the agency by society. Society بھی جو ہے اس کو بھی وہ ایک ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ اچھے کاموں میں لگائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے قانون جیسے ہماری حکومت کے بارے میں وہ ہوتا ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ ریسورسز کی یوٹیلائزیشن ٹھیک نہیں کرتے, غلط کاموں میں جو ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں حکومت جو ہے وہ پیسہ کھا گئی ہے, وہ کیوں ہم لوگ کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ریسورس کی یوٹیلائزیشن ٹھیک طریقے سے نہیں کی ہوتی. تو ریسورسز کی یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد چینج, یہ جو چینج کا جو پروسیس ہے وہ کنٹینیوس ہوتا ہے, یعنی کہ مختلف جیسے ہی آپ لوگ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو چینجز تو آتے چلے جا رہے ہیں نا, کمیونٹی میں بھی چینجز آ رہے ہیں اور ایجنسی میں بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے چینجز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. ایویلویشن, ہاں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, یعنی کہ آپ لوگ جو پروسیس اور پروگرام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, یہ بہت زیادہ نیسیسری ہوتا ہے کہ جو ایجنسی نے جو آبجیکٹیوز بنائے ہوئے وہ گین ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. اس کے بعد گروتھ, جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ ان کی گروتھ ہو رہی ہے, ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یہ دیکھنا. اور ان لوگوں کی واقعی میں گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ ان کو مختلف قسم کے کام کرنے کے لیے دیتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو ایک مختلف ایک تھاٹ فل سپرویژن دیتا ہے کہ ان کو ایک ویژن دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو اٹین کرنا ہے, ان کو اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں. اور جو لوگ ہوتے ہیں, جو انسان ہوتے ہیں, مختلف انڈیویجولز جو بھی ہوتے ہیں, وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں اس سارے کام سے. ٹھیک ہے, تو یہ جو جتنا بھی ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے اس سے سب میں جو ہے وہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو آج کا ہمارا لیسن نمبر 22 بھی کمپلیٹ ہو گیا. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.